سید علی احمد علاؤالدین علی احمد صابر گیلانی قلندر چشتی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال آپ کی عمر جب ہو گئی ہے تو آتی ہیں. تب آپ کی خانقاہ تھی تو آ کے کہنے لگی اپنے چھوٹے بھائی سے, بابا فرید ان کے چھوٹے بھائی ہیں, کہنے لگے میرے بیٹے کو اپنی سرپرستی میں لے لو, یہ تمہارے پاس رہے گا, اسے پڑھاؤ, اسے اپنے پاس رکھو, یہ یتیم ہے, تمہیں ثواب بھی ہوگا. کہا میری بہن صرف یہی نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی میرے پاس ہی رہ, آپ بھی یہیں رک جاؤ. کہنے لگی نہیں, میں یہاں نہیں رکتی, جب تک میرا بیٹا ماحول سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے تب تک میں یہاں رکتی ہوں. تو 9 سال کے جب تھے تو آپ وہاں رکے بابا کی خانقاہ میں, بابا ان کو پڑھانے لگے ابتدائی کتابیں. 2 سال میں اتنا پڑھ لیا جتنا دوسرے بچے 7 سال میں پڑھتے, 2 سال کے اندر پڑھ لیا. اب ظاہر ہے میں ایک بات بتا دوں آپ کو, اگر آپ صرف پڑھائی پہ دھیان دیں تو یقین جانیے, میرے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, ڈاکٹر رشید صاحب فوت ہو گئے, میرے والد گرامی پیر طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ڈاکٹر تھے. وہ کہا کرتے تھے 4 گھنٹے اگر کوئی مسلسل پڑھے بنا کچھ کیے, ہم لوگ ہیں آپ 4 گھنٹے کوئی بھی نہیں پڑھتا, وہ کبھی پینسل گھڑنے لگ جاتے ہیں, کبھی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. 4 گھنٹے کوئی مسلسل پڑھے مسلسل تو وہ کوئی بھی ڈگری حاصل کر سکتا ہے, کوئی سے بھی. تو اب 4 گھنٹے جب کوئی پڑھے تو جب جو 24 گھنٹے پڑھتا رہے, تو سید علاؤالدین علی احمد صابر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل پڑھتے رہتے. تو 2 سال میں اتنا علم حاصل کر لیا. تو 9 10 11 سال کے ہو گئے نا, 11 سال کے ہوئے تو ماں نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اب اس کا دل لگ جائے گا, اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے. تو 2 سال کے بعد اپنے بھائی سے کہنے لگی میں واپس ہرات چلتی ہوں, افغانستان واپس جاتی ہوں میں, تو مجھے اجازت دو, اب میرا بیٹا تمہارے پاس ہی رہے گا. کہا بہن رک جاؤ. کہا نہیں میں واپس چلتی ہوں, سارے رشتہ دار سب وہیں ہیں ابھی, میں واپس چلتی ہوں. آپ وہاں سے واپس چل پڑے اور جاتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک بات بتاتی جاؤں فرید, بات یہ ہے میرا بیٹا نہ کچھ کہتا ہے اور نہ مانگتا ہے, تو تمہیں ہی اس کا خیال رکھنا پڑے گا. تو بابا فرید نے فرمایا زیادہ سے تعلیم وہ تو ہم دھیان دے رہے ہیں, اصل چیز ہوتی ہے کھانا. کھانا مانگتے ہوئے آدمی ہچکچاتا ہے, تو میں تیرے بیٹے کی ڈیوٹی ہی لنگر پہ لگا دیتا ہوں کہ 2 ٹائم ہماری خانقاہ میں لنگر تقسیم ہوتا ہے, تیرے بیٹے کی آج سے ڈیوٹی لنگر کے اوپر کہ یہی تقسیم کرے گا. تو جب یہ رہے گئی خوراک کے اندر تو اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ کو بلا کر یہ ڈیوٹی لگا دی والدہ کے سامنے. کہا دیکھو بیٹا تم نے کافی پڑھ لیا, تم چھوٹی عمر میں بہت سمجھدار ہو گئے, آج سے پوری خانقاہ میں طلباء اور فقراء ان کا کھانا تقسیم کرنے کا انچارج جو ہے ہم تمہیں بناتے ہیں, انچارج تیرے ہاتھ میں ہے, تو تم کھانا جو ہے وہ تقسیم کرو گے. ماں وہاں سے چلی گئی, کھانا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگ گئی. وہ جہاں سے آپ کھانا تقسیم کرتے تھے وہ حجرہ اعتکاف اب بن گیا ہے. مجھے یہ سعادت حاصل ہے, میں وہاں گیا ہوں, میں نے فاتحہ پڑھی ہے, دعا مانگی ہے. وہاں اس کے پاس ہی قوالی ہوتی ہے, قوالی بھی سنی تھی, کلام اس کا اچھا تھا. تو وہاں پہلے لنگر وہاں سے تقسیم ہوا کرتا تھا, پھر بعد میں آپ نے اپنا حجرہ بنا لیا اور وہاں آپ اعتکاف بیٹھ گئے. لنگر جو ہے وہ 2 ٹائم میں تقسیم ہوتا تھا. لنگر جو ہے وہ 2 ٹائم میں تقسیم ہوتا تھا, ایک اشراق کے بعد, دوسرا اوابین کے بعد. صوفیاء کرام جو ہیں وہ اشراق اور اوابین, اشراق کے ساتھ چاشت ضمناً وہ ساتھ ہوتی ہے, اس کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, اشراق اور چاشت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تہجد کی تو میں گفتگو نہیں کر رہا, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو کھانا 2 ٹائم تقسیم ہوتا تھا, اشراق کے بعد اور اوابین کے بعد. پھر اس کے بعد عشاء جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ لیٹ پڑتے تھے, جیسے بھی پڑھتے تھے. تو کھانا تقسیم کرتے اور ساتھ آپ پڑھتے. یہ تعلیم اور تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا, تعلیم اور تقسیم کا سلسلہ جاری رہا. معلوم ہے کتنے 12 سال تک, 12 سال تک تعلیم اور تقسیم کا سلسلہ جاری رہا. 12 سال کے بعد والدہ محترمہ تشریف لائیں, بیٹے کی یاد ستائی, وقت بھی قریب بہت بوڑھی ہو گئی تھی, قریب آئی, 12 سال کے بعد آئی. آتے ہی بھائی سے ملی, کہا میرے بیٹے کو تو ملاؤ, پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے, اپنے بیٹے سے مل لو. بیٹے کو بلایا گیا اور بیٹے پر زیادہ تر استغراق کی کیفیت آتی رہتی. بیٹے کو بلایا گیا تو بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا, ہڈیوں کا ڈھانچہ, بس ایسے ہی اسکن جو ہے وہ اوپر یوں ہی ہے, بس گوشت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب آپ کو پتا ماں تو تڑپ جاتی, ماں نے بیٹے کو دیکھا تو تڑپ گئی. فرید ایک تو چھوٹے بھائی ہیں, بڑی بہن ماں بجا ہے, کیا تم میرے بیٹے کو کھانا نہیں دیتے؟ کہا بہن خود پوچھ لو, میں نے تو آپ کے سامنے اس کی ڈیوٹی ہی لنگر پہ لگا دی تھی, خود پوچھو کیا کھانا نہیں کھاتے؟
تو ماں پوچھنے لگی بیٹا کیا تم کھانا نہیں کھاتے؟ تو ساتھی بھائی بھی بول اٹھے بھائی ہم نے تو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی تو کیا آپ کھانا نہیں کھاتے؟ تو جواب ذرا سنیے گا. سید علاء الدین علی احمد صابر گیلانی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہنے لگے ماما بابا فرید بن شکل ماموں لگتے ہیں نا پیر و مرشد، آپ نے کھلانے کو کہا تھا کھانے کو نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ کھلایا کرو 2 ٹائم. کیا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کھا لیا کرو؟ تو جب آپ نے کھا ہی نہیں تو میں اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر کیسے کھاتا؟ تو کہنے لگے پیر و مرشد میں نے کبھی یہاں سے کچھ نہیں کھایا. تو کہا پھر بیٹے کھاتے کیا تھے؟ کہنے لگے بابا آپ نے اجازت نہیں نہ دی تھی، آپ بولے نہیں تھے. 4-5 دن تو ویسے ہی گزر جاتے تھے میرے. 4-5 دن کے بعد اگر کبھی بھوک کا احساس ہوتا تھا تو میں جنگلوں میں نکل جاتا تھا. جنگل میں جب جاتا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ کے اگائے ہوئے جو پودے تھے درخت ان کے پتے کھا لیتا تھا تھوڑے سے، اور پتے کھا کے میں واپس آ جاتا. اللہ اکبر جل شان. اس وقت بابا فرید کے منہ مبارک سے نکلا میرا علی احمد صابر ہے. تو یہ صابر آپ کو ٹائٹل دیا گیا، میرا علی احمد صابر ہے. تو آپ کو جب یہ ٹائٹل جو ہے وہ اپنے پیر کی جانب سے 1219 میں مل گیا.